اللہ
کتاب کو لکھتا ہے چاہے اثر حاضر کا ہو، بالکل یہی کتاب چھپتے ہیں۔ جب آپ اسے لائبریری میں نکالتے ہیں یا خرید کر کے لے آتے ہیں یا انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھتے ہیں تو ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ کوئی تھا کہ جس نے کچھ کہا تھا، چاہے کسی بھی نئی کتاب ہو تو چھپ کر کے آگے تو ظاہر سی بات ہے تو پرانی ہو۔ جب آدمی کوئی بھی کتاب دنیا کی پڑھتا ہے تو خیال اندر سے یہ رہتا ہے تاکہ شعور میں کہ کوئی تھا کہ جس نے کچھ کہا تھا، مگر جب قرآن پڑھتا ہے تو قاری کے تحت شعور میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ خیال نہیں ہوتا کہ کوئی کہہ رہا تھا، نہیں، کوئی ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے۔ قرآن جو ہے وہ ہمیشہ تازہ ہے، اس کے اوپر کبھی بھی گرد قدامت پرانے ہونے کی دھول اس کے اوپر نہیں، اور اس کی آیات تو معجزہ نہیں ہے، اس کے الفاظ بھی معجزہ ہے۔ چاہے انسان نہ سمجھتا ہو، عربی نہ جانتا ہو، اور اس کے باوجود جب قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کے الفاظ، آیات کے الفاظ اپنا اثر اس کے اوپر۔ بعض روشن فکر افراد، ترقی یافتہ ذہنیت کے پروردہ افراد یہ سوچتے ہیں اور کبھی کبھی کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ بھائی جب سمجھ نہیں آتا تو فائدہ کیا ہے؟ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، بڑے سے بڑے رائٹر کی کتاب ہو، اگر ہمیں وہ زبان نہیں آتی ہے تو ہم کبھی بھی اس کتاب کو چھوتے نہیں۔ جب ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تو ہم کیا کریں گے؟ وہ زبان ہمیں آتی نہیں، انگلش ہمیں آتی نہیں، جرمن ہمیں آتی نہیں، تو ہم اس کو چھوتے بھی کیا کیا کریں گے تو سمجھیں گے۔ آپ مولویوں نے قرآن 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 ایسا بتا دیا کہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی بغیر سمجھے ہوئے، مگر قرآن ایک مضمون ترین کتاب ہے کہ نہیں سمجھتے مگر پھر بھی لوگ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو لوگ کبھی کبھی سائنسدان بھی، لیکن میں یہی اسی بات کو الٹ کر کے کہ یہی تو معجزہ ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب بغیر سمجھے ہوئے نہیں پڑھی جاتی، مگر قرآن وہ کتاب مبارک ہے جسے آدمی سمجھے نہ سمجھے پڑھتا پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ارے مولانا جب سمجھ میں نہیں آتی تو فائدہ کیا ہے؟ جب ہمیں اس کے مفاہیم کے موتی نہیں ملتے تو فائدہ کیا؟ جب حکمتوں کے گوہر نہیں نصیب ہوتے تو فائدہ کیا؟ کبھی کبھی اس ٹائپ کے حضرات پاس پڑھے لکھے نوجوان کہیں سے پڑھ کر کے آ گئے اور یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ تو ہمیں کو آتا ہے اور اپنے اپا حضور کو سمجھانے لگتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی ایک شعر میں کہتے ہیں کہ ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ضبطی یعنی ضبط سے ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جو زمانہ گزار رہے ہیں وہ ہمارا باپ جو زمانہ گزار چکا ہے، لہذا باپ کو سمجھانے کے لیے ایک فلسفی صاحب کے بارے میں مشہور ہے، انہوں نے فلسفہ پڑھا، فلسفی امام لے کر کے آئے اور اپنے دیہاتی بات سے کہنے لگے کہ میں فلسفہ پڑھ کے آیا ہوں۔ مگر بیٹا فلسفے میں کیا پڑھا؟ اور فلسفے میں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے کہ وجود ہمیشہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ذہنی وجود ہوتا ہے اور خارجی وجود ہوتا ہے۔ جو ذہن میں ہمارے ہوتا ہے وہ بھی ایک وجود ہے،
اور ایک خارجی وجود۔ انہوں نے کہا بیٹا اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہ اس کا فائدہ یہ ہے، ایک انڈا ابال کرنے لا کر اس کے اللہ نے اس کے لیے رکھا تھا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ میں اس انڈے کو دو کر دوں گا۔ اس کے ابا نے کہا بیٹا کیسے کر دو گے؟ کہ دیکھیے فلسفہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دو وجود ہوتے ہیں، ایک ذاتی اور ایک ظاہری۔ ایک انڈے کا وجود یہ ہے جو ہمارے سامنے رکھا ہے، اور ایک انڈے کا وجود وہ ہے کہ جو ہمارے ذہن میں ہے۔ ابا نے وہ انڈا اٹھایا کہ بیٹا فی الحال اس کو میں کھا لیتا ہوں، جو ذہن میں ہے تمہارے کو نہیں کھا لیتا۔ ایک سلام بڑے محمد والے ایسا ہوتا ہے کہ فلسفی پیاس کے چھلکے اٹھاتا رہتا ہے اور اصل معنی اور مفاہیم تک پہنچتا ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے، دلیل، برہان، عقلی استدلالات اور یہ ساری چیزیں وہاں پر فائدہ دیتی ہیں کہ جہاں پر ہم کسی مسئلے کا حل تلاش کریں، ورنہ صرف دلیل اور برہان دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک استاد صاحب کہنے لگے بھائی ہمارے پاس استدلالات کا بڑا زور ہے، بڑے بڑے برہان ہیں ہمارے پاس، ہم جو چاہیں جیسے چاہیں جس چیز کو ثابت کر دیں، لیکن اس کو سفسطہ بھی کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مجادلہ کرتے ہیں، بہت سے لوگ مغالطہ دیا کرتے ہیں، بات ہوتی نہیں ہے لیکن ایسے دکھا دیتے ہیں لفظوں میں، لفظوں کے جال بچھا کر کے اور جملوں کے جال بچھا کر کے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ تو انہیں اپنی زبان میں بڑا ناز تھا اور اپنے استدلالات میں بڑا ناز تھا۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو جمع کیا، ایک حوض میں پانی تھا، ٹھنڈک کا زمانہ تھا، میرا یہ تو گرمی کا زمانہ ہے، ٹھنڈک کے زمانے کو ذرا سا آپ سوچئے، ٹھنڈک کا زمانہ تھا۔ انہوں نے کہا بچوں میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اس حوض میں پانی نہیں ہے، اور انہوں نے ثابت کرنا شروع کیا، دیکھو یہ دلیل ہے اور اس طریقے سے اور اس طریقے سے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ پانی نہیں۔ اب دوسری دلیل سنو، دلیل یہ ہے کہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ پانی نہیں ہے۔ کم سے کم 10 دلیل انہوں نے اپنے شاگردوں کے سامنے دے دی کہ حوض میں جو بھرا ہوا پانی تھا وہ نہیں پایا جاتا، وہ ہے نہیں، اس کو کہتے ہیں سرسرتا۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہم نے 10 دلیلیں دے دی تمہیں کہ اس میں پانی نہیں ہے، اب تم کوئی دلیل دو کہ اس میں پانی ہے تو میں اس کی کاٹ کروں گا۔ تو ایک عقل مند شاگرد آگے بڑھا اور اس نے استاد کو جھٹکا دے دیا، وہ پانی میں جب بہ گئے کہ بس یہی ہماری دلیل ہے کہ اس میں پانی ہے، آپ اس کو کاٹ کر دیں گے۔ ایک سوال بڑے بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات جو ہوتی ہے استدلالات کی دنیا میں، اسے ہمیشہ اور ہمیشہ ہمیں زندگی کے عملی پیدائیوں میں اتار کر کے دیکھنا چاہیے۔ وہ صاحب آئے کہنے لگے ابا جب قرآن سے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کہیں سے پڑھ کر کے آئے، لکھ کر کے آئے، اور انہوں نے اپنے ابا کو دیکھا، ان کے ابا قرآن پڑھا کرتے تھے اور مسلسل پڑھا کرتے تھے، اللہ کی کتاب سے برکت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا جب آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، مفاہیم کے گوہر اور معانی و مفاہیم کی موتی آپ کو نہیں ملتے، تو فائدہ کیا ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ ان کے ابا کی دکان کوئلے کی تھی، ان کے ابا گاؤں میں کوئلے بیچا کرتے تھے، پاس میں ایک تالاب بھی تھا۔ انہوں نے جب اپنے بیٹے کی ان باتوں کو سنا، ان اعتراضات کو سنا، آپ سنیں گے عزیزان محترم میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھنا کتنا ضروری ہے، کتنا لازمی ہے، چاہے انسان قرآن نہ سمجھتا ہو مگر پھر بھی انسان کو قرآن کی بارگاہ میں آنا چاہیے۔ اس بیٹے نے کہا ابا آپ قرآن جو سمجھتے نہیں ہے تو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ابا نے جب ان کے نظریات کو سنا تو ایک مرتبہ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا وہ دیکھو سامنے سے تالاب ہے، یہ ایک کھچیا کی ایک ڈولی تھی کہ جس میں وہ کوئلے رکھ کر کے تولا کرتے تھے اور تول کر کے گراموں کو دیا کرتے تھے، کہ اس میں جا کر کے پانی لے کر کے آؤ۔ اب بیٹے نے جو سنا کہنے لگے ابا کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ جو ظرف ہے جس میں آپ کوئلے تولتے ہیں اس میں کتنے بڑے بڑے چھید ہیں، اس میں تو پانی آ ہی نہیں سکتا، پانی لانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، پانی آ ہی نہیں سکتا ہے، آپ کو کوئی اور ظرف دیجیے میں اس میں پانی لے کر کے آؤں۔
تو ابا نے کہا نہیں بیٹا جاؤ اسی میں پانی لے کر گیا. ابا کیسی باتیں کرتے ہیں, پانی نہیں آئے گا. ابا نے کہا کہ بیٹا دیکھو قرآن نے یہ بھی تو کہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے والدین کا کہنا تو سنو. باپ کہہ رہا ہے پانی لے کر کے آؤ, تم لے کر کے آؤ, کوشش کرو دیکھو. اس نے کہا ارے اپنے اتنی بڑی بات کر دی تو ٹھیک ہے. وہ ظرف اٹھاتا ہے اور جاتا ہے اور تالاب میں اس ظرف کو ڈالتا ہے اور لے کر کے آتا ہے. کہتے دیکھیے ابا ہم نے کہا تھا کہ پانی نہیں آئے گا, اس پہ دیکھیے پانی لے. ابا نے کہا بیٹا ایک مرتبہ اور کوشش کرو, جاؤ پھر ایک مرتبہ ٹرائی کرو. اگین ٹرائی سے کہتے ہیں جاؤ پھر کوشش کرو. پھر وہ ابا کے اصرار پر جاتا ہے, جا کر کے اس تالاب میں اس ظرف کو ڈالتا ہے اور ظرف میں ڈال کر کے واپس لے کر کے آتا ہے. ابا دیکھیے نہیں آیا. کہا بیٹا پھر کوشش کرو. 4-5 مرتبہ لانے کے بعد وہ تھک گیا. اس نے کہا کہ ابا 5000 مرتبہ بھی اگر کوشش کرو تو اس میں پانی آنے والا نہیں ہے. ایک مرتبہ باپ نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا بیٹا وہ تو میں جانتا تھا کہ اس میں پانی نہیں آئے گا, مگر یہ بتاؤ کہ کیا کچھ ظرف پہ فرق آیا یا نہیں آیا. یہ بتاؤ کہ ظرف پہ جس میں تم پانی لانے کی کوشش کر رہے ہو اس میں کچھ فرق آیا یا نہیں آیا. ایک مرتبہ بیٹا جو کہ عقل مند تھا اس نے اس ظرف کو دیکھا کہ ابا ظرف پہ تو فرق آ گیا. کیا فرق آیا؟ تب وہ جو کوئلے کی کالٹ تھی وہ سب صاف ہو گئی. پانی لانے کی وجہ سے جو کوئلے کی کالٹ تھی وہ سب صاف ہو گئی. ایک مرتبہ باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا یاد رکھنا قرآن بھی دریا ہے, دریا. اگر تم نے اپنے دل کو قرآن کے دریا میں ڈال دیا تو مفاہیم نہ صحیح, مفہوم نہ صحیح, مگر تمہارے دل سے گناہوں کی کالٹ صاف ہو جائے گی. صلوات پڑھے جوش انداز میں صلوات پڑھے مفاہیم سمجھنا بہت اچھی بات ہے, ترجمے کو دیکھنا بہت اچھی بات ہے, مگر اس کے باوجود یہ بہانہ بنا کے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہم قرآن سے رخ موڑ لیں, یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اہل بیت سے بھی اپنا دامن چھوڑا دیں. اس لیے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا انی تارک فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان 2 چیزیں, 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. ایک اہل بیت ہے اور ایک قرآن ہے. اور دیکھو یاد رکھو جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تب تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور اگر تم نے کسی ایک کو چھوڑنے کی کوشش کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دونوں کو چھوڑ دو گے. دیکھیے کبھی کبھی 2 چیزیں اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ اگر کسی ایک کو چھوڑا جائے تو آٹومیٹک دوسرا چھوٹ جاتا ہے. انسان بھلے اس خط میں مبتلا رہے کہ ہم ایک کا دامن تھامے ہوئے, ایسا بالکل نہیں ہے. جس نے قرآن کو پکڑا اہل بیت کو چھوڑ دیا اس نے اصلا قرآن کو بھی چھوڑ دیا, اور جس نے قرآن کو چھوڑا اہل بیت کو پکڑا اس نے اصلا اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا. کیونکہ قرآن و اہل بیت کی ایک مثال ایسی ہے کہ میں آپ کے سامنے دینا چاہوں کہ ایک سکہ ہے, اس کے 2 رخ ہوتے ہیں, ہیڈ ہے ٹیل ہے. اگر یہ سوچے کوئی کہ ہم صرف ٹیل رکھیں گے اس کا ہیڈ نہیں رکھیں گے تو ایسا ہوں گے نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے ہم تو 20 سے آدھا کر دیں گے, تو اگر کوئی آدھا کر دے گا تو بھی وہ ہیڈ اور ٹیل نہیں کہلائے گا, چونکہ ہیڈ اور ٹیل اسی صورت میں کہلائے گا جب سکے کے سکیت باقی رہ جائے گی. ایک صلوات پڑھ دے محمد میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اور یہ صرف ایک مرتبہ حدیث نہیں سنائی بلکہ کئی مقامات پہ سنائی ہے. اب میں اس مقام پر نوجوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ جب رسول اللہ اس بات کا اعلان کرتے تھے, یہ حدیث سناتے تھے کہ انی تارک فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, تو میں نے تو یوں اشارہ کر دیا, مگر کبھی بھی رسول نے یوں اشارہ نہیں کیا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. دیکھیے 2 کا اشارہ کیسے ہوتا ہے, یہ تو ہوتا ہے
بھائی میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 منٹ چاہیے، 2 لہجہ چاہیے، 2 لوگ آئے تو 2 کا اشارہ ہمیشہ یوں ہوتا ہے، مگر میرا رسول ایسے اشارہ نہیں کرتا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بلکہ ہمیشہ اشارہ یوں کیا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب بھی اشارہ کیا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کئی مقامات نے یہ حدیث فرمائی ہے، من جملہ حدیث غدیر سے پہلے، واقعہ غدیر سے پہلے کئی مقامات پر الگ الگ جگہ حاجیوں کو جمع کر کے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہمیشہ اشارہ یوں کیا۔ اور دیکھیے یہ معصوم کا اشارہ ہے، معصوم کا جو اشارہ ہوتا ہے اس سے کوئی سوء استفادہ بھی نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھے محمد ایسے اشارہ کیوں نہ کیا، ایسے اشارہ کیوں کیا؟ کہا اگر رسول اللہ ایسے اشارہ کرتے تو دیکھو یاد رکھو یہ ثقلین کا اشارہ نہ ہوتا، چونکہ ثقلین کا مطلب ہوتا ہے بالکل ہمکف، بالکل برابر کی چیز، چونکہ انگلی میں ایک چھوٹی ہے اور ایک بڑی ہے۔ اگر اس طریقے سے اشارہ ہو جاتا تو لوگ اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے کہتے کہ دیکھو یہ ہے اہل بیت، یہ ہے قرآن، قرآن بڑا ہے اہل بیت چھوٹے ہیں، یا یہ ہے قرآن وہ ہے اہل بیت بڑے ہیں قرآن چھوٹا ہے۔ رسول اللہ نے یوں اشارہ کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کوئی چھوٹا ہے اور کوئی بڑا ہے۔ میں قرآن کے آئینے میں اپنے تمام عقائد کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کے اوپر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ دیا۔ میں ایک اور پیاری بات کہنے جا رہا ہوں اپنے نوجوانوں سے، آپ بہت ہی دل سنبھال کر کے سنیے گا، اور میں بہت دل سنبھال کر کے پڑھنا بھی چاہتا ہوں۔ اور عجیب بات ہے کہ دیکھیے رسول اللہ نے کیا فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اور ایک اہل بیت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اہل بیت پردہ غیب میں، آج جو اہل بیت کے فرد ہے وہ پردہ غیب۔ اگر کسی شیعہ کو یہ اندازہ لگانا ہو کہ ہم اہل بیت سے کتنا وابستہ ہیں، یا مثلاً اگر ابھی ظہور حجت آخر ہو جائے تو ہم امام سے ملنے کے کتنے مشتاق ہوں گے۔ ابھی آپ کسی سے پوچھئے تو ہر انسان یہ کہے گا ہم تو بہت مشتاق ہوں گے، ہم تو سننا چاہیں گے، ہم تو ان کے بارگاہ میں جانا چاہیں گے۔ یہ بالکل ہم کہتے ہیں عقیدوں کو سلام ہو، جذبات کو سلام ہو، محبتوں کو سلام ہو، عشق امام سے، ملاقات امام سے عشق کو سلام ہو، مگر اگر اپنے اس دعوے کی صداقت کو ہم پہچاننا چاہتے ہیں کہ اگر امام کا ظہور ہو جائے تو ہم کتنی مرتبہ ملنے کے لیے جائیں گے، کتنی مرتبہ عرض ادب کے لیے جائیں گے، کتنی مرتبہ سلام احترام کے لیے ہم ان کی خدمت میں جائیں گے، تو دیکھیے یاد رکھیے رسول نے ایک پیمانہ ہمیں دے دیا، فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین، ہم تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، دونوں برابر کی چیزیں ہیں، دونوں عظمتوں میں بھی برابر، دونوں فضیلتوں میں بھی برابر، دونوں تقدس میں بھی برابر، دونوں منسوب من اللہ ہونے کی طرف بھی برابر، دونوں عصمتوں میں بھی برابر۔ لہذا جب 2 بالکل گراں قدر اور 2 برابر کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تو دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے لیے پیمانہ ہے۔ اگر تمہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ تم اہل بیت سے کتنی محبت کرتے ہو، یا اگر تمہارے زمانے کا امام ظہور کر جائے تو کتنی مرتبہ عرض سلام کے لیے جاؤ گے، تو ایک مرتبہ یہ دیکھو کہ دن بھر میں کتنی مرتبہ قرآن کی بارگاہ میں جاتے ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے بہت سچی بات
یہ دیکھو میرے نوجوان بھائی کہ قرآن کی عظمت تمہارے دل میں کتنی ہے، یہ دیکھو تمہارے دل میں قرآن کی طرف مراجعے کا شعور کتنا ہے، یہ دیکھو کہ تم قرآن کے لیے کتنی مرتبہ کھڑے ہوتے ہو، یہ دیکھو کہ تم قرآن کے اقامے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے کتنا خرچ کرتے ہو اور کتنا اہتمام کرتے ہو، تمہارے دلوں میں تلاوت قرآن کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ اگر کوئی ذاکر آ کے یہ بیان کرنے لگے کہ ہم قرآن سے یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں، قرآن سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو اگر خدا نخواستہ ہمارا دل بجھنے لگتا ہے تو پھر ایسا ہے کہ ہم اہل بیت کی فضیلتوں کو نہیں سنتے، وہ ایک دھوکہ ہوا کرتا ہے کہ جس کو ہم فضیلت سمجھا کرتے ہیں۔ ایک سوال پڑھ لے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ قرآن سے اپنے وابستگی کو بڑھائیے، قرآن کی طرف مراجعے کو بڑھائیے، کم سے کم ہر مرتبہ نماز کے فوراً بعد ایک صفحہ قرآن ضرور پڑھیے، ایک مرتبہ قرآن ضرور اٹھائیے، ایک مرتبہ قرآن پڑھنے کی کوشش ضرور کیجیے، چاہے جیسے بھی ہو، بہرحال پڑھنے کی مطلب کھول کر کے قرآن کو دیکھنے کی توفیق حاصل کریے۔ اور میں بزرگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے بہتر جانتے اور میری اصلاح کریں گے، میں اپنے نوجوان اور چھوٹے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن سے مراجعے کو اپنی زندگی کا معمول بنائیے، ہر نماز کے بعد قرآن کو اٹھا کر کے پڑھنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ مولا کائنات کے سلسلے میں جب یہ فرمایا گیا کہ علی کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے، اسی طریقے سے فرمایا گیا صرف قرآن کی آیتوں کو دیکھنا اور اس کی زیارت کرنا عبادت ہوا کرتا ہے۔ ایک سروار پڑھ دے محمد والا، قرآن کو اپنی زندگی کا معمول بنے۔ شاید نے کیا خوب کہا، اے خدا رحم کر غریبوں پر، اے خدا رحم کر غریبوں پر، بے ابل قوم اعتکاف میں ہے، اور چھوڑے تھے مصطفیٰ نے دو رہبر، ایک پردے میں ہے غلاف میں ہے۔ ایک سلام پڑھے محمد یاد رکھیے گا کہ قرآن ہماری زندگی کی کتاب ہے، قرآن ہمارے عمل کے لیے کتاب ہے، ہمیں اسے اپنی زندگی میں یوں ہی شامل کرنا ہے جس طریقے سے اہل بیت کی سیرت کو شامل کرنا ہے، اہل بیت کے فضائل کو شامل کرنا ہے، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بالکل برابر کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور شیطان کا یہ کام ہے۔ دیکھیے میں اپنے موضوع کی طرف واپس آ رہا ہوں، جو باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں اسے مجھے بیان کرنا ہے بہت ہی مختصر انداز میں، چونکہ وقت بہرحال ختم ہو گیا ہے، لہٰذا میں انشاءاللہ پھر جو باتیں رہ گئی ہیں اس کو بیان کروں گا۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ امت مسلمہ کو دو حصوں میں بانٹ دے، کچھ سے کہے کہ تم قرآن کا دامن تھامے رہو، اور نعوذ باللہ کچھ سے کہے کہ اہل بیت کا دامن تھامے رہو، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر کسی نے اہل بیت کو چھوڑ کے قرآن کو پکڑا تو اس نے اصل میں قرآن کو نہیں پکڑا، اور جس نے قرآن کو چھوڑ کے اہل بیت کو پکڑا اس نے اصل اہل بیت کے دامن سے متمسک نہیں ہوا۔ لہذا ہمیں دونوں کے دامن سے متمسک ہونا ہے، تو شیطان سے بچنا ضروری ہے۔ کل کے دن ہم نے مجلسوں میں یہ بیان عرض کی تھی کہ انسان کا دل جو ہوتا ہے وہ دو طرح کی چیزوں کے لیے ایئرپورٹ بنتا ہے، دو طرح کی چیزوں کے لیے ایئرپورٹ بنتا ہے۔ ایک مرتبہ ملائکہ آتے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور اس کے اوپر استقامت دکھاتے ہیں، ان کے دلوں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، هل نبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کن کے دلوں پر نازل ہوتا ہے؟ فرمایا تنزل علی کل افاک نسیم، جو بہت بڑا جھوٹا ہوتا ہے اور بہت بڑا گناہگار ہوتا ہے اس کے دل پہ شیطان نازل ہوتا ہے، اور جب شیطان نازل ہوتا ہے تو پھر شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کے رگ و پے میں حلول کر جاتا ہے، پھر انسان کو شیطان چھوڑا نہیں کرتا۔ تو پھر میں نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ آخر کیا کیا جائے کہ ہمارے دلوں پہ شیطان نہ اترے، تو ہم نے عرض کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام
طرح کے آئرن لوگ ان سے پہلے وہ ایسے ہیں کہ اگر تم نے ان کو اپنے دل کی سرزمین پر نصب کر دیا تو پھر شیطان دوبارہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہ ہوا ہی میں اس کے تمام مکر و فریب کو انٹرسپٹ کر دیں گے. لیکن وہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ من اعتصم فرمایا قال ابلیس. ابلیس خود یہ بات کہتا ہے کہ جس کے دل پر یہ 5 قسم کے ایئر ڈیفنس سسٹم نصب ہوں گے ہم اس دل پہ نہیں اتر سکتے, ہم اس دل کو پریشان نہیں کر سکتے, ہم اس دل کو غارت نہیں کر سکتے, ہم اس نوجوان کو بہکا نہیں سکتے. تاکہ خمسۃ اشیاء لیس لی فیہن حیلہ, 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ہمارا کوئی مکر فریب کارگر نہیں ہوتا ہے. وسائر الناس فی قبضتی, اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے لوگ میرے قبضے میں. شیطان نے کیا فرمایا؟ شیطان نے کیا کہا کہ خمسۃ اشیاء لیس لی فیہن حیلہ, 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی نوجوان کو مٹھی میں آ جائے تو ہم اس کو بہکا نہیں سکتے. وسائر الناس فی قبضتی, اور جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے میرے قبضے میں ہیں. تو پہلی چیز کیا ہے؟ کہ من اعتصم نیتہ للہ رب العالمین, وہ انسان کی جس نے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص بنا لیا. جب نیتیں خالص ہو جاتی ہیں پروردگار کے لیے, جب نیتیں خالص ہو جاتی ہیں تو پھر شیطان دکھائی نہیں دیتا. کہ شیطان دکھائی دے اس کی ایک نشانی یہ ہے, قرآن مجید نے فرمایا کہ دیکھو شیطان کیا ہے, یوقع بینکم, تمہارے درمیان وہ ڈالتا ہے عداوت کو اور بغض کو اور کینے کو. جہاں پر لڑائی اور جھگڑا دکھائی دے, جہاں پر تو میں دکھائی دے, سمجھیے کہ شیطان آ گیا ہے. جہاں پر مومنین کے درمیان لڑائی اور جھگڑا ہو رہا ہو, ایسا ہے اور ویسا ہے اور ہم آپ کی مجلس میں نہیں اور ہم آپ کے یہاں نہیں اور ہمارے یہاں دلوں سے مطلب نہیں ہے, تو جہاں پر اس کا مطلب ہے کہ شیطان آ چکا ہے. اور شیطان کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے آنے کا راستہ بند نہیں کیا گیا ہے. اگر خلوص کے ساتھ کام ہو تو شیطان کے آنے کا راستہ بند ہوگا, لیکن اگر خلوص کے ساتھ کام نہ ہو تو شیطان آ جائے گا. اب اگر انجمنوں سے خفا نظر آئے, مومنین سے لڑتے ہوئے نظر آئے, سمجھیے شیطان آ گیا ہے, کام خلوص کے ساتھ انجام نہیں دیا جا رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دے صلی اللہ محمد. کام خلوص کے ساتھ اگر انجام دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ شیطان کے لیے راستہ بند ہو جائے. لیکن اگر خفا ہو رہے ہیں, لڑائی ہو رہا ہے, جھگڑا ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ مومنین کے درمیان بغض کو پیدا کرے. من اعتصم نیتہ, جس نے اپنی نیت کو خالص بنا لیا. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہمارے پاس ایک بہت اچھے اونٹ آئے ہیں, سرخ اونٹ. میں یہ چاہتا ہوں کہ اسے کسی کو ہدیہ دوں, مگر اسی کو ہدیہ دوں گا جو صرف 2 رکعت نماز صرف خدا کے لیے پڑھنے دیتا ہے. 2 رکعت نماز, آپ سب نے سنا ہے نا, صرف 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور اس میں صرف خدا کا خیال آنا چاہیے, اللہ کے لیے خیال آنا چاہیے اور کوئی خیال نہ, صرف 2 رکعت نماز پڑھنی. اب ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے عالم موجود تھے اور بڑے بڑے ظاہر موجود تھے, سب کو بڑا ناز تھا, لیکن کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا ہے, اس لیے کہ یہاں معاملہ علم غیب کا ہے. ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے جو کچھ بھی ہمارے دل میں گزرے گا وہ میرے رسول کو معلوم ہو جائے گا. صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نماز کا ایک ایسا مسئلہ ہے, ایک صاحب ملے کہنے لگے مولانا نماز ہی میں سارے خیالات آ جاتے ہیں, جیسے ہی نماز شروع کرو ساری بھولی ہوئی چیز یاد آنے لگتی ہے. فلاں کو اتنا پیسہ دیا تھا ابھی تک انہوں نے واپس نہیں کیا اور وہاں اتنا رہ گیا ہے, ان سے یہ کہنا ہے اور ان سے یوں معاملہ صاف کرنا ہے. یہ سارے خیالات دماغ میں آ جاتے ہیں یار, ساری بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے, کرے کیا. تو میرے استاد محترم میں بہت اچھا جملہ کہتے تھے کہ آپ نماز پڑھتے رہیے, جب
طریقہ یہ ہے کہ ہر بھولی ہوئی چیز آپ کو نمازی میں یاد آتی ہے تو ایک دن بھولا ہوا خدا بھی یاد آ جائے گا. ایک سلوات پڑھے محمد والا. اچھا کوئی آگے نہ بڑھا, وہی آگے بڑھا جو ہر میدان میں آگے بڑھتا تھا. یا رسول اللہ میں ایسی نماز پڑھ کر کے دکھاؤں. اور علی نے نماز پڑھی اور خدا کی قسم ایسی نماز کہ جو روح نماز بن گئی. اور نماز پڑھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں نے نماز تمام کر دی, اب ایک اونٹ ہمارے حوالے کر دیجیے. ایک مرتبہ میرے رسول نے کہا یا علی تمہارے دل میں خیال آیا اونٹوں کے سلسلے میں کہ ایک بہت ہی تگڑا اونٹ لوں گا. کہا یا رسول اللہ مجھے خیال تو آیا کہ اونٹ تگڑا لوں گا, موٹا لوں گا, بھاری لوں گا, لیکن ساتھ میں خیال صرف خدا کا تھا کہ اسے راہ خدا میں نہر کر کے غریبوں کو کھلا دوں گا. اسے راہ خدا میں نہر کر کے غریبوں کو کھلا دوں گا. پتہ چلا غریبوں کا خیال رکھنا, مسکینوں کا خیال رکھنا, یتیموں کا خیال کرنا یہ دنیا داری نہیں ہوا کرتی بلکہ خدا کی طرف نیت ہوا کرتی ہے. ایک سلام پڑھے محمد. جب انسان کی نیت ہوتی ہے خدا کے لیے, میں اگلی مجلس میں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں مکمل کر دوں گا تاکہ میرا سلسلہ کلام اور آگے بڑھ جائے. جب انسان کی نیت خدا کے لیے ہوا کرتی ہے تو پھر شیطان کا بس نہیں ہوتا, شیطان سے پیدا نہیں سکتا. انسان اتنا سپرپار ہوتا ہے ہر ایک کے مقابلے میں کہ پھر کسی کا ہر بار اس کے اوپر قابل نہیں. مولا حسین نے نانا کے دین کو بچانے کی نیت سے مدینے کو چھوڑ دیا. اور پھر ایک مقام آیا کہ جب حسین نے اپنے حج کو عمرے سے بدل. دیکھیے نیت پہ بات ہو گئی ہے تو میں ایک روایت کی طرف اور اشارہ کروں جلدی سے. مساجی کا ایک سمجھے کے ٹکڑا ہے اور میں یہ عرض کروں کہ دیکھیے کبھی کبھی نیت کتنی پاورفل ہوتی ہے اگر انسان صرف اللہ کی اس نیت کو رکھے اور اپنی نیت کو خالص بنائے. صرف اور صرف ایک آنسو کبھی حسین میں اگر نیت خالص کے ساتھ بہ جائے تو انسان کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں, آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں عارف کامل جنہوں تو فرماتے ہیں ان کی کتاب میں نے پڑھا کہ ایک شخص نجف سے دور جس کا نام امیر علی تھا وہ رہا کرتا اور اس کے گھر کے بغل میں ایک ناصبی قسم کا شخص رہتا تھا کہ جو بے انتہا اہل بیت سے بغض رکھتا تھا اور نفرت کرتا تھا. اور اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ جو امیر علی ہے یہ شیعہ ہے, لہذا وہ ہمیشہ اسے اذیت کی دیتا ہے. بہت برے برے تانے ہیں, بہت بری بری باتیں. یہ شخص بہت پریشان ہوا, بہت زیادہ پریشان ہوا, لیکن ہمیشہ صبر کے ساتھ استحکام کے ساتھ کام کرتا تھا. یہ سوچتا تھا کہ نہیں جو کچھ بھی ہو ہمیں بیعت کے ساتھ رہنا ہے, ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے, ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. لیکن ایک دن حد یہ ہو گئی کہ وہ شخص آیا اور آ کر کے اس نے ایسا ایسا اس کو سنایا کہ اس کو بڑی تکلیف ہوئی. اس نے یہ سوچا کہ بس اب مجھے جانا پڑے گا مولا کے روضے پر اور جا کر کے شکایت کرنی پڑے گی. وہ مولا کے روضے کے لیے نکلا, مولا کے روضے کے لیے نکلا. رہا تھا تو کسی صورت سے اس شخص کو پتہ چل گیا کہ ناصب تھا اور اسے اذیت دیا کرتا تھا. جب اسے پتہ چل گیا تو وہ آیا, اس نے کہا اچھا اپنے مولا کی زیارت کے لیے جا رہے ہو, لگتا ہے میری شکایت کرنے کے لیے جاؤ گے, جاؤ جا کر کے اپنے مولا سے شکایت کر لو, دیکھنا اسی طریقے سے میں کھڑا رہوں گا اور اسی طریقے سے میں تمہیں برا بھلا کہوں گا, تم ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. جو کہنا ہے کہہ دینا اور دیکھ لینا کہ میرا کچھ بار بھی دیپا ہونے والا نہیں ہے. اس نے پھر علی یقین کی. یہ شخص روتا ہوا اپنے محلے سے نکلا اور
گیا اور جا کر کے جیسے ہی دور سے اس کی نگاہ گنبد نجف اشرف پر پڑی، مولا علی کے روضے کے گنبد پر پڑی، دور ہی سے رونے لگا۔ اتنا ستایا ہوا تھا، اتنا ستایا ہوا تو دور ہی سے مولا کا روضہ دیکھ کر کے رونے لگا۔ پہلی دعا جو اس نے کی وہ بددعا تھی، کہنے لگا مولا میں بددعا لے کر کے آیا ہوں، میں شکایت لے کر کے آیا ہوں، میں جب جاؤں تو میری شکایت پوری ہونی چاہیے، اس کے اوپر عذاب ہونا چاہیے۔ وہیں سے دعا کرتا ہوا پہنچا، روضے کے پاس پہنچا، جالیاں پکڑ کر کے دعا کرنے لگا، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کی، لیکن سب سے زیادہ جو زور تھا اس کا وہ اس بات پہ تھا کہ مولا اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اور نکلتے وقت بھی اس سے یہ کہا ہے اگر اس کا کچھ نہ ہوا اسی طریقے سے پھنستا رہا تو تیری نظر نیچی ہو جائے گی۔ عزیزان محترم سنیں، یہ خلوص کا وہ خلوص کی بات کرتا ہے نا کہ اگر خلوص کے ساتھ ایک آنسو بھی بہ گیا تو وہ کتنا درجہ رہتا ہے۔ تو حسین وہ جاتا ہے روتے روتے کہتے کہتے شکایت کرتے کرتے کیونکہ تھکا ہوا تھا، اس کی آنکھ بند گئی، وہ سو گیا۔ مولا علی کی زیارت ہوئی، روتے ہوئے زیارت میں بھی خواب میں بھی وہ شخص وہی شکایتیں کرنے لگا۔ مولا نے کہا چاہتا تو ہوں تمہاری شکایت پر میں اسے سزا دوں۔ بس سنیں گے عزیزان محترم، توجہ سے سنیں گے میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آیت اللہ بہجت اس بات کو لکھتے ہیں، وہ شخص کہتا ہے، امیر علی کہتا ہے کہ میں نے مولا سے کہا مولا اس نے ایسا ایسا میرے ساتھ کیا ہے، اسے سزا دیجئے۔ مولا نے کہا چاہتا میں بھی ہوں کہ میں اسے سزا دوں، مگر کیا کروں، اس کا ایک حق میری گردن پر ہے۔ اللہ، مگر میں کیا کروں کہ اس کا ایک حق میری گردن پہ ہے۔ مولا ایسے ناصبی کا حق آپ کی گردن پر، ایسے دشمن کا حق آپ کی گردن پر، وہ شخص جو آپ کو گالیاں دیتا ہے اس کا حق آپ کی گردن پر، یہ کیسے ممکن ہے؟ مولا نے بتانا شروع کیا کہ دیکھو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، وہ تجارت کی غرض سے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کربلا آیا ہوا تھا، تجارت کے لیے آیا ہوا تھا، زیارت کے لیے نہیں، تجارت کے لیے آیا ہوا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ کربلا آیا ہوا تھا۔ ایک جگہ پر اس نے دیکھا کہ ایک شیعہ ذاکر مولا حسین کے مسائل پڑھ رہا ہے، دور سے کھڑا ہو کر کے ایک پتھر میں بیٹھ گیا اور وہاں سے سننے لگا کہ وہ شخص کیا پڑھ رہا ہے۔ اس نے میرے بیٹے حسین کے مسائل پڑھنا شروع کیے، ذاکر مسائل پڑھتا رہا، مجمع روتا رہا، یہ شخص بھی سنتا رہا، اور سنتے سنتے کا دل جو ہے ملول ہو گیا اور اس کے دو آنسو آ گئے۔ اللہ اس نے مظلومیت حسین میں دو آنسو بہا دیے اور یہ کہہ کر کے روتا ہوا اٹھا کہ اے یزید تو نے بڑا برا کیا جو سبت رسول کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ یہ واقعہ بس یہی شخص جانتا ہے یا میرا خدا جانتا ہے، بس یہ حق ہے اس کا میری گردن پر کہ جس کی بنیاد پر میں اسے کچھ انعام دینا چاہتا ہوں، انعام سے پہلے میں سزا نہیں دے سکتا۔ عزیزو اس شخص کی آنکھ کھلتی ہے، آنکھ جب کھلتی ہے تو یہ شخص واپس ہوتا ہے، جب اپنے محلے میں پہنچتا ہے تو محلے کے گیٹ پر ہی وہ شخص ناصبی شخص کھڑا ہوا ملتا ہے، مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے، طنز کر رہا ہے، آگے اپنے مولا سے شکایت کر کے دیکھو میرا کچھ بگڑا نہیں، دیکھو ہمارا ایک بھی بال بیکا نہ ہوا۔ ایک مرتبہ یہ شخص رونے لگتا ہے، کہتا ہے بھائی میں نے تیری شکایت تو کی لیکن میرے مولا نے کہا کہ تیرا حق میرے گردن پر ہے۔ ایک مرتبہ یہ شخص پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے کیسا حق ان کی گردن پر ہے، یہ کیا کہانی کر کر کے لائے ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اب یہ شخص پوری بات بتانے لگتا ہے، فلاں سن میں فلاں تاریخ میں تم فلاں فلاں دوستوں کے ساتھ تجارت کی غرض سے گئے تھے نا۔ اب یہ شخص حیران و پریشان، ہاں اتنی تفصیل کے ساتھ اسے کیسے پتا ہے؟ اب وہ شخص کہنے لگتا ہے ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ایک ذاکر مصائب حسین پڑھ رہا تھا، تم نے دور سے مصائب سنا تو آنسو نکل آئے، یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ اے یزید تیرا برا ہو، تو نے بڑی بے دردی سے سبت رسول کو قتل کر ڈالا، بس یہی حق علی کی گردن پہ تیرا ہے۔ ایک مرتبہ لرز گیا، ہاتھوں کو جوڑا، ہائے یہ واقعہ تو میں نے کسی سے نہ بتایا تھا، اگر علی کو معلوم ہے تو اس کا مطلب علی آج بھی زندہ ہے، لوگوں کی حاجت روائی بھی کرتا ہے۔ ایک
پتہ یہ چلا کہ اگر انسان خلوص کے ساتھ دو آنسو نگم حسین میں بہا دیتا ہے تو یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ عزیزوں میں دعا کروں گا کہ پروردگار ہماری آنکھوں میں خلوص عشق الہ کو جگہ دے تاکہ ہماری نجات کا سامان ہو۔ حافظو آج دوسری محرم آ گئی نا، آج حسین اپنے اہل حرم کو دیتے ہوئے اور خون کے ساتھ آج حسین والد کربلا ہو رہے ہیں نا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک جگہ ایک مقام کو آیا دوسری محرم کو، ایک مقام کو آیا کہ جب گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، اب گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، ایک لگائی جا رہی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ گھوڑے بدلے گئے، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ مولا حسین اپنے گھوڑے سے اترے۔ بس عزیزو دو تین جملہ ورود کربلا کے سن لیجئے۔ دوسری محرم ورود کربلا ہے، حسین اپنے قافلے کو لے کے کربلا میں داخل ہو گئے ہیں۔ حسین اپنے گھوڑے سے اترے، لوگوں کو بلایا، اے بھائی یہ بتاؤ کہ اس زمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے آگے بڑھ کے کہا مولا اسے قادریہ کہتے ہیں۔ مولا نے کہا کہ بتاؤ کوئی اور بھی نام ہے؟ کہا مولا اسے نینوا بھی کہتے ہیں۔ اے بھائی کوئی اور نام؟ کہا مولا اسے شط فرات بھی کہتے ہیں۔ مولا بار بار نام پوچھتے چلے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مولا کو کربلا سننے میں بڑی دلچسپی ہے۔ مولا بڑے بے قرار ہیں کہ کوئی کہے تو صحیح کہ اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ تو ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا، مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ بس جیسے ہی مولا نے کربلا کا نام سنا، ایک مرتبہ زمین کربل پہ گھٹنے رکھے، مولا حسین جھکے، کربلا کی زمین پہ بیٹھ گئے، ایک مشت خاک اٹھائی اور اسے پھونکی، سن کے فرماتے ہاں مائی تو نے صحیح کہا، یہ وہی ارض کربلا ہے جس میں ہم پیاسے رکھے جائیں گے، جس میں بھوکے رکھے جائیں گے، جہاں پہ ہم شہید ہمارے خیمے جلائے جائیں گے، اہل حرم کو اسیر بنایا جائے گا، عابد مستر کو بیڑیاں پہنائی جائیں گی۔ جیسے ہی یہ معلوم ہوا کہ یہ عرض کربلا ہے، حسین نے حکم دیا کہ یہیں پر ہم اپنے خیمے لگائیں گے۔ عزیزو عباس نامدار آگے بڑھے، بڑی تیزی سے عزیزو آگے بڑھ رہا ہوں، عباس نامدار آگے بڑھے، ایک جگہ کا معائنہ کرنے لگے جیسے کوئی کمانڈر ہو اور اس بات کو دیکھ رہا ہو کہ کون سی جگہ ہمارے اہل حرم کے لیے بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے، لہذا آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کے دیکھتے جاتے ہیں۔ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ 3 محرم وہ تاریخ تھی کہ جس میں مولا حسین نے زمین خریدی تھی، یہ کربلا کی زمین حسین نے 3 محرم کو بنی اسد قبیلے سے خریدی تھی اور خریدنے کے بعد اسے اکبر کے نام کر دیا تھا، کیونکہ اکبر شبیہ پیغمبر تھا نا، اس لیے اکبر کے نام اس زمین کو کر دیا۔ عباس آگے بڑھے، ایک جگہ کو دیکھ رہے ہیں، ہاں یہ جگہ نہر کے زیادہ قریب ہے، ترائی سے قریب ہے، جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، بچے بڑی آسانی سے پانی پی سکتے ہیں، بچوں کو بڑی آسانی رہے گی۔ عزیزو وہاں پر عباس دلاور نے اپنے ہاتھوں سے خیمے نصب کر دیے، مگر میں کہوں گا اے عباس دلاور تم تو بڑے اہتمام سے خیمے نصب کر رہے ہو، لیکن وہ دن آنے والا ہے جب انہی ہاتھوں سے ان خیموں کی تنابیں ہٹانی پڑے گی، بچے بھوکے اور پیاسے ہوں گے، اللہ تاش کی صدا فضا زینب سے یہ کہا یہ عرض کربلا ہے بدل عرض کربلا، شہر سون زینب سے
یہ کہا یہ عرض کربلا ہے بہن عرض کربلا منظر پہ آ گیا ہے بہن آج قافلہ یہ عرض کربلا ہے بہن عرض کربلا یہ عرض کربلا ہے بہن عرض کربلا یہ عرض کربلا ہے بہن عرض کربلا عباس آکے نصب کرو نہر پر قیام کچھ روز بیٹھے سائے میں سیلانیاں تمام کچھ روز بیٹھے سائے میں سیلانیاں تمام اور اس کے بعد سائے کو ترسے گا قافلہ یہ عرض کربلا ہے بہن عرض کربلا یہ عرض کربلا ہے بہن عرض کربلا کل سے تمام فوجیں ستمگر کی آئے گی خنجر سے نابتے ہو تبر ساتھ لائے گی خنجر سے نابتے ہو تبر ساتھ لائے گی غربت پہ میرے روئے گا یہ داشت نینا یہ عرض کربلا ہے بہن عرض کربلا یہ عرض کربلا ہے بہن عرض کربلا زینب یہی جوان کا لاشا اٹھاؤں گا اور خالی علم فرات سے غازی کا لاؤں گا اور خالی علم فرات سے غازی کا لاؤں گا 16 پہر کی پیاس میں ہو تاج مرحلہ یہ عرض کربلا ہے بہن عرض کربلا یہ عرض کربلا ہے بہن عرض کربلا چن چن کے ٹکڑے دشتے بلا سے اٹھاؤں گا اور لاشا حسن کے لال کا گٹھری میں لاؤں گا اور لاشا حسن کے لال کا گٹھری میں لاؤں گا ایک دو پہر میں ہوگا یہ لشکر کا خاتمہ یہ عرض کربلا ہے بہن عرض کربلا یہ عرض کربلا ہے بہن عرض کربلا ٹکڑے ہمارے جسم کے ہوں گے یہاں وہاں ارے اماں بطول روئے گی لاشوں کے درمیان ارے اماں بطول روئے گی لاشوں کے درمیان ارے خیمے تمام ٹوٹ رہے ہوں گے اشکی عرض کربلا ہے بہن عرض کربلا یہ عرض کربلا ہے بہن عرض کربلا بے شیر کی لہج بھی یہاں ہم بنائیں گے اس کربلا سے لوٹ کے اب
گھر نہ جائیں گے اس کربلا سے لوٹ کے اب گھر نہ جائیں گے تم میرے بعد گن گے مان کا پھیلا یہ عرض کربلا ہے بہن عرض کربلا یہ عرض کربلا ہے بہن عرض کربلا پیا گیا ہے بہن آج قافلہ